السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا میرے اس چینل پر خوش آمدید ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آل بٹن کی گھنٹی کو آپ دبا دیں تاکہ شادی سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو میں لاؤں آپ تک پہنچ جائے۔ میاں بیوی کے تعلق سے جتنی بھی باتیں آپ کو جاننا ہو یا مجھ سے پوچھنا ہو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں، بالکل شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے منگنی یا نکاح کا پیغام۔ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا لب کے ذریعے سے ہم شادی پیار کے ذریعے سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں قرآن اور حدیث اجازت دیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج میں آپ لوگوں کے بیچ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بالکل آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پر سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں کہ جو پردہ رکھ کر پردہ کے ساتھ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ جب کسی لڑکی یا عورت سے شادی کا ارادہ ہو تو اسے شادی کا پیغام دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس لڑکی یا عورت کو کسی اور شخص نے پہلے سے ہی پیغام تو نہیں دیا ہے، یا اس لڑکی کی منگنی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اگر کسی اور نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا ہو یا اس کے رشتہ کی بات کسی کے متعلق چل رہی ہو تو اسے ہرگز پیغام نہ دے کہ اسے شریعت اسلامی میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ ہوا قرآن کے حوالے سے، یعنی کہ قرآن نے ہمیں جو بتایا یہ اب ہم جان چکے ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا اس تعلق سے جانکاری ملتی ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کے پیغام پر اسی لڑکی کو نکاح کا پیغام نہ دے یہاں تک کہ پہلا خود ارادہ ترک کر دے یا اسے پیغام بھیجنے کی اجازت دے۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ یہی نکلا کہ اگر لڑکا والے نے لڑکی کے ماں باپ کو پہلے سے یہ جانکاری دے دی ہے کہ ہم آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکی کے والدین نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس کے باوجود نیا رشتہ نہیں منگانا چاہیے تھا۔ اس کا خلاصہ یہی نکلا۔ اب آتے ہیں منگنی یا نکاح کسے کہتے ہیں؟ منگنی کسے کہتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ منگنی کیا ہم کر سکتے ہیں یا منگنی ہوتا کیا ہے، اسے ہم آج بالکل آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ منگنی دراصل نکاح کا وعدہ ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو جب بھی کوئی حرج نہیں، لہذا بہتر تو یہ ہے کہ منگنی کی رسم بالکل ختم کر دی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اسے ایک ضروری رسم بنا لیا گیا ہے اور اسے شادی کی طرح نبھاتے ہیں لوگ، شادی کی طرح اس میں خرچ کرتے ہیں لوگ۔ اس رسم میں روپیوں کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے میرے دوستو، لہذا اس رواج کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دن بدن مسلمانوں میں منگنی کا رسم و رواج بہت دور تک چلا گیا ہے، لاکھوں 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور منگنی یہ جو ورڈ ہم بولتے ہیں، جو لفظ بولتے ہیں، یہ کوئی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں چلتا ہے اور اس کا نام الگ الگ ہے۔ کہیں پہ منگنی بولا جاتا ہے، کہیں پہ سگائی بولا جاتا ہے، کہیں پہ ساکھ بولا جاتا ہے۔ یہ سب ورڈ، یہ سب لفظ آپ کو کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ضد پر اڑ جاتے ہیں، اگر منگنی کرنا ہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ دوسرا کوئی بھلائی نہیں چاہتے، تو اسے چاہیے کہ اگر منگنی کا ارادہ ہے آپ کو تو نہایت ہی سادگی سے آپ کر لیں۔ اس طرح کریں کہ لڑکے کے گھر سے جو قریبی لوگ ہیں 2-4 لوگ جمع ہو جائیں اور لڑکی کے گھر چلے جائیں، بس پان چائے شربت وغیرہ، بس مختصر یہی چند چیزوں پر آپ جو ہے سو صبر کریں۔ اور ایسے ہی لڑکے والے اپنے ساتھ جو لے کر کے جائیں گے دلہن کے لیے دوپٹہ ایک لے لیں اور کچھ مختصر زیور لے دیں، لے کر کے جائیں لڑکی کے یہاں، اور اس کے بعد جو لڑکی والے دیں لڑکا کو بس ایک سوتی کا رومال دیں اور ایک چاندی کی انگوٹھی سنت ادا کرنے کے لیے دیں، ایک نگوالی پیش کر دیں، بس یہی ہو گئی منگنی۔ یہی تک آپ خاص رہیں، یہی تک آپ صبر کریں، آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ،
اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گی۔ یہی تک آپ خاص کریں، بہتر ہوگا۔ اور اگر دوسرے شہر سے لوگ آئے ہیں تو ان کے ساتھ 10-12 لوگوں سے زیادہ کا مجمع نہ ہو، اور دلہن والے مہمانی کے لحاظ سے ان کو کھانا کھلا دیں، مگر اس کھانے میں دوسرے محلہ والوں کی عام دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے صدر صاحب ہوں، سیکریٹری صاحب ہوں، فلاں صاحب ہو۔ اس طریقے سے اگر آپ نگاہ میں، دل دماغ میں اگر رکھیں گے تو گویا کہ گاؤں کا کوئی انسان آپ کے لیے خراب نظر نہیں آئے گا، سب صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، دوست و احباب سب نظر آئیں گے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ شارٹ کٹ جس کو کہتے ہیں، مختصر میں آپ اسے سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔